جی بریک کے بعد ہم آگے واپس بریک میں ہم جاتے ضرور ہیں لیکن ہم دونوں کی باتیں ختم ہوتی ہیں. اتنے پوائنٹس ہیں, اتنی باتیں ہمیں نہیں سمجھ آتا ہم کہاں سے شروع کریں گے اور ہم کہاں سے ختم کریں گے. خالد صاحب بات چل رہی تھی کہ میں یہ دیکھ رہی تھی کہ آپ کی فیڈریشن کو کیوں نہیں اتنی اہم میٹنگز ہوتی ہیں, اتنے اہم سیمینارز ہوتے ہیں, اس میں بلایا جاتا ہے, ان میں مشورے کیے جاتے ہیں. کیا وجہ ہے, کیوں اتنا پیچھے رکھا ہوا ہے؟ دیکھیے سیمینارز اور یہ تو دیٹ از آل ڈفرنٹ. ہم کہیں ہوتے ہیں شامل تو کرنا چاہیے نا, لے کے تو آنا چاہیے نا. کہیں ہم ہوتے ہیں لیکن جو بیسک چیز ہے نا, جو ہماری شکایت ہے وہ ہے جو ملک میں برننگ ایشوز ہیں. اب دیکھیے آر جی ایس ٹی نہ سیاسی لوگوں نے دینا ہے نہ کسی اور نے دینا, یہ دینا ہے کاروباری لوگوں نے, اور خاص طور پہ جو سی گریونسز ہیں وہ ہے جو چھوٹے دکاندار ہیں. صحیح, ان کا مسائل ہے. ان کے مسائل کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہا ہے. ہم صرف وہ چیزوں پہ جاتے ہیں جو کتابوں پہ لکھی ہوتی ہیں. جیسا میں نے آپ سے کہا جی انفلیشن کنٹرول کرنا ہے, مارکا بڑھا دو. انفلیشن کیوں بڑھ رہا ہے ان عوامل پہ نہیں دیکھتے. تو لہٰذا ہمارا یہ طے تھا ان کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ میٹنگ کریں گے. آج 6 مہینے گزر گئے, ہمارے ساتھ آر جی ایس ٹی کے سلسلے میں کسی نے میٹنگ نہیں کری. دیکھیے یہ اسمبلی اس کو پاس کرے یا نہ کرے, اس کے پیسے جو ہیں وہ تاجر طبقے نے دینے. اگر تاجر طبقہ اس کو اپروو کر دیتا ہے ایک صحیح فارمولے کے ساتھ تو اسمبلی سے کو ہمیں ایک عام آدمی ٹیکس دینا چاہ رہا ہے وہ دے دے گا دکاندار. اور اگر آپ اسمبلی پہ پاس کر دیں اور اس طبقے کو پرابلمز ہیں جس نے ٹیکسز دینے ہیں وہ نہیں دے پائے گا, اس کو آپ امپلیمنٹ ہی نہیں کر پائیں گے. لہٰذا جہاں آپ نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے ان کے ساتھ بیٹھیں. یہ ساری چیزیں بیکار ہیں. فائنانس منسٹر صاحب بیٹھیں, یہ لوگ بیٹھیں اور مل کے ڈسکس کریں. دیکھیے ہمارا بڑا اچھا تھا کہ ہمارے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک سے جان چھوٹ چکی تھی, لیکن انفارچونیٹلی ہم پھر اس میں آ گئے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی اگر ہم اپنے ٹیکسیشن کا نظام صحیح کر لیں ود اسٹیک ہولڈرز جو ہم لوگ ہیں, ہمارے ساتھ بیٹھ کے ایک نظام بنائیں, جتنے پیسے گورنمنٹ کو چاہیے ہیں انشاءاللہ مل جائیں گے اور آسانی کے ساتھ ملیں گے. ضرورت اس بات کی کہ پہلے آپ لوگ کے ساتھ بیٹھیں تو صحیح, بیٹھ کے ایک فارمولا بنائیں کہ کیا فارمولا بنانا چاہیے. ہر چیز کا ایک وضع کر لیں. جو بیوروکریسی بیٹھی ہے وہ سمجھتی ہے کہ ان سے زیادہ قابل سمجھدار کوئی ہے ہی نہیں. کال لے لیتے ہیں. میں آپ کو جب اس طرح اشارہ کرتی ہوں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کال آ گئی ہمارے پاس. جی السلام علیکم, کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو السلام علیکم, میں محمد الیاس NTR کالونی سے بول رہا ہوں. جی بولیے, جی بات کیجئے. الیاس کیا کہیں گے آپ؟ جی لائن ڈراپ ہو گئی. الیاس دوبارہ ملانے کی کوشش کیجیے گا, کم ٹائم رہ گیا. آپ بھی کہیں گے کیا کیا لے کے میں بیٹھ گئی ہوں. یہاں پہ میں اتنی بڑی بات پڑھی تھی کہ 2010 جب شروع ہوا تھا تو اسٹرائک تھی, جب وہ ختم ہوا تو ہم نے دیکھا اسٹرائک. اس سے ہم نے کتنا دیکھا کہ ہم نے 100 دن کاروبار بند رہا, 100 ارب کا نقصان ہوا. کیا ہم توقعات کیا رکھیں پھر؟ میرے خیال پاکستان ان دنیا کے ان ممالک میں سے ہوگا جب سب سے زیادہ چھٹیاں ہوتی ہیں. اور کوئی شک نہیں, یہاں ہم نے دیکھا اتنی زیادہ چھٹیاں ہیں, 48 تو سرکاری صرف. دیکھیے چھٹیوں سے 2 بڑے نقصانات ہوتے ہیں. ایک تو آپ نے ریونیو نقصان کا, کاروبار کا, اور ایک سب سے بڑا نقصان جو ہوتا ہے جو ہمارے ہاں لوگ نہیں سمجھتے وہ بچوں کی تعلیم کا ہوتا ہے. ہر چھوٹی سی بات پر ہم اسکول بند کر دیتے ہیں. آپ دیکھیں اس بچوں کی تعلیم میرے خیال ہے سب پہ بڑی پریورٹی ہونی چاہیے سب لوگوں کی, کہ اگر آپ ایک دن بند کرتے ہیں, جمعے کا بند کا, جمعرات کسی وجہ سے بند ہوتا ہے تو اتوار کو اسکول کھولیں. گورنمنٹ کو آفیشل ڈکلیئر کرے کہ جی اتوار کو اسکول کھولیں. بچوں کے تعلیم کا حرج نہیں ہونا چاہیے, لیکن ہم تھوڑی سی بات بھی ہوتی ہے ہم اسکول بند کر دیتے ہیں. ہم نے سندھ میں زیادہ دیکھا ہے اس چیز کو کہ بہت زیادہ. نہیں میرا خیال ہے یہ یا ہو سکتا ہے میں یہاں رہتی ہوں تو میرے ہمیشہ نظر ہی فوکس ہی اس پہ جاتا ہے. آل اوور پاکستان کی چھٹیاں بہت ساری ہوتی ہیں, ہمیں چھٹیوں کو اوائڈ کرنا چاہیے. اسٹرائک جو ہے وہ مسائل کا حل نہیں ہے. اگر احتجاج ریکارڈ بھی کرانا ہے تو اس کا حل جو ہے وہ اسٹرائکس نہیں ہے. دیکھیے جاپان جیسے ملک میں اگر ان کو احتجاج کرانا ہوتا ہے تو وہ کام زیادہ کرتے ہیں. ان کا احتجاج کا طریقہ الگ ہے. ہمارا طریقہ یہ کہ ہم صبح شام تک اسٹرائک کرتے ہیں, گھر بیٹھ جاتے ہیں اور نقصانات بھی کرتے ہیں یا توڑ پھوڑ کرتے ہیں. وہاں اسٹرائک کا طریقہ وہ زیادہ کام کرتے ہیں, کالی پٹیاں باندھ کے کام کے بعد ایک سائڈ سے ایک لائن سے وہ کہتے ہیں. تو ہمیں ایک مہذب قوم بننا ہے. ہم آج بھی ہمارے جو ایکشنز ہیں وہ ایک مہذب قوم کے نہیں ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے تعلیمی کمی ہے, ہمارے تعلیم پہ توجہ نہیں ہے. ہم لوگوں کو تعلیم دیں تاکہ وہ ایک مہذب قوم بن سکے. ہمارے یہاں تعلیم کا ریشو بڑا کم ہے, تو لہٰذا یہ چیزیں کرنی چاہیے. آپ نے ایک سوال کیا تھا شروع میں کہ 2011 جو ہے وہ کیسا ہوگا. میں سمجھتا ہوں ملک کی معیشت کے لیے 2011 بہت امپورٹنٹ ہے, اور میں بڑا آپٹیمسٹک ہوں کہ 2011 میں ملک انشاءاللہ بہت اچھی ترقی کرے گا. اس کی بڑی وجہ انڈسٹری نہیں ہے, اس کی بڑی وجہ ہے ایگریکلچر سیکٹر. یہ لاسٹ ایئر جو سیلاب آیا
اس سے کافی تباہی ہوئی، بہت ساری زمینوں میں جو پانی آیا اب یہ پانی اتر گیا ہے، اب وہ زمین جو ہے اس کی ہیل جو ہے بہت بڑھ جائے گی، فرٹائل ہو جائے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ 2011 اور 2012 میں وی آر ایکسپیکٹنگ بمپر کراپس، اور جب جس طرح کاٹن بڑھے گی، ویٹ بڑھے گی، تو اس سے ہم ایکسپورٹ میں بھی آ جائیں گے، ہماری ویٹ بھی انشاءاللہ سرپلس آ جائے گی، تو اس سے ہمارا فارن ایکسچینج بھی بڑھے گا، ہمارا جو روپے کی ڈالر کی وہ ہے وہ بھی بہتر ہو جائے گی. تو 2011 ایگریکلچر سائڈ سے تو بہت اچھا نظر آ رہا ہے. اب یہ ہے کہ اگر آپ نے انڈسٹری کو بھی ترقی دینی ہے تو گورنمنٹ اس چیزوں میں آج بیٹھ کے فیصلہ کرے کہ یہاں کیا کیا کرنا ہے، آیا ہمیں کاٹن ایکسپورٹ کرنا ہے، یارن ایکسپورٹ کرنی ہے، یا میٹر ویلیو ایڈیشن ایکسپورٹ کرنی ہے. ہم یہ ضرور ہے کہ ہم لاسٹ ایئر بھی جو ہمارا جو ایکسپورٹ کا ٹارگیٹ تھا ہم نے پورا کیا، لیکن میں بڑے وثوق سے بات کر رہا ہوں، ہم اس سے 20-25% اوپر جا سکتے تھے اگر ہماری پالیسی صحیح ہوتی، کیونکہ ان ٹرم آف کوانٹٹی ہماری ایکسپورٹ نہیں بڑھی ہے. صحیح. یہاں پہ آپ سے چھوٹا سا جواب چاہوں گی کہ آپ ماشاءاللہ فیڈریشن کے بڑے اہم عہدیدار ہیں، اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ حکومت کے مشیر ہو جائیں یا وزیر آپ ہو جاتے ہیں تو آپ کیا ایڈوائز دیں گے حکومت کو؟ چھوٹی سی بات کہیے گا. دیکھیے ملک اگر میں ایسی کوئی چیز ہوتی ہے تو ہمیں ملک سب سے پہلے تو تاجر طبقے کے ساتھ بیٹھے، اسٹیک ہولڈر کے ساتھ بیٹھے، ایک آدمی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، صحیح، اسٹیک ہولڈر کے ساتھ بیٹھ کے مشاورت سے پالیسی بنائی جائے، اور مشاورت سے ہی پالیسی بن سکتی ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کا خالد صاحب ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، اور آپ کو ایک بات بھی کہوں گی کہ نیا سال آپ کو مبارک. اور آپ لوگوں کو یہاں پہ کہوں گی کہ آپ نے جو ہے خالد صاحب کی بات سنی، اور آپ نے خالد صاحب نے جو بات بتائی ہے 2011 میں جو توقعات تھی ان میں انہوں نے کہا کہ ایگریکلچر جو ہے سب سے زیادہ اس میں فائدہ ہو سکتا ہے، اور یہ بڑی اچھی بات کہی. لیکن آپ لوگوں سے یہاں پہ میں کہوں گی کہ اپنی توقعات جو ہمیشہ اچھی رکھنی چاہیے، اور توقعات کو ہمیشہ اچھے رکھتے ہوئے ہم ہر چیز کو آگے لے کے چل سکتے ہیں. اسی بات کے ساتھ مہنور سید کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ کل پھر ملتے ہیں اسی پروگرام میں. اللہ حافظ.